پیرامڈس جو ہے نا اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں، چونکہ بہت ساری چیزیں جن کے جواب ہمیں کلیئر کٹ نہیں ملتے تو پھر اس میں کانسپریسیز آتی ہیں۔ ہم پیرامڈ کے بننے کے بارے میں ابھی تک جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہیں کہ یہ ایسے ہی کیا ہے۔ ہے، لیکن 3 جو بڑے پیرامڈس ہیں، خوفو، خافرے اور منکیور، یہ 3 پیرامڈ 3 بادشاہوں نے بنائے تھے جو باپ، بیٹا اور پوتا تھے۔ یعنی سب سے جو ہے وہ خوفو، دا گریٹ خوفو جسے کہتے ہیں، اس نے بنایا تھا، اس کے صحیح۔ بعد اس کے بیٹے خافرے نے اور اس کے پوتے منکیور نے تیسرا۔ اور ان کی جو ہے نا اورینٹیشن بھی دیکھیں تو ایک سب سے بڑا ہے، ایک اس سے چھوٹا ہے اور ایک چھوٹے سائز کا پیرامڈ ہے۔ یہ تینوں کے سائز میں بھی ڈفرینس ہے، لیکن ایک بہت اہم چیز ہے، اگر اس کو دیکھیں نا تو یہ جو پیرامڈ تھے نا، یہ جنہوں نے بھی بنائے تھے وہ صرف آرکیٹیکچر کو نہیں سمجھتے تھے، وہ صرف عمارت بنانے کے علم کو نہیں سمجھتے تھے، وہ کائنیٹک انرجی کے الائن تھے۔ کبھی میں پھر آپ کو بتا دوں کہ ہمیں تو یہ 3 پیرامڈس کا پتہ، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہیں، صرف اور صرف ایجپٹ کے موجودہ ٹیریٹری میں 118 سے زیادہ پیرامڈس ہیں، اوکے، مختلف چھوٹے بڑے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں جو ہے وہ زگریٹس بہت سارے ہیں، زگریٹس بھی پیرامڈ کی ہی ایک شکل ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ ادھر آ جائیں، جو بدھسٹ جو ہے وہ لینڈ ہے، چائنا، جاپان، ہانگ کانگ، سنگاپور، برما، نیپال، اس طرف، تو یہاں پہ بھی آپ کو جو گنبد کا کانسیپٹ ملتا ہے وہ پیرامڈ اور گنبد کا مکسچر ہے۔ بدھزم میں تو یہ بھی بلیو ہے نا کہ ان پیرامڈس کے نیچے کچھ خفیہ راستہ ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، میں اس کے اوپر بہت کچھ آپ جو ہے نا وہ بات کرنے کو ہے، لیکن میں ابھی صرف تمہیدی گفتگو کر لوں، میں پہلے ذرا کویسچنز جنریٹ کر لوں پھر اس کا بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ پیرامڈ بنائے کس نے، ان کا پرپز کیا تھا، کیا یہ صرف مقبرے تھے یا اس کے ساتھ اس کے اندر اور کچھ چیزیں تھیں، پھر یہ اتنے ویل الائنڈ کیوں ہیں، یعنی یہ سارے پیرامڈ، یعنی صرف میں ایجپٹ کے پیرامڈس کی بات نہیں کروں، گیزا کے پیرامڈس کی بات نہیں کروں۔ اب ایک بات اور، یہاں سے میں صرف ایک کویسچن جنریٹ کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ پیرامڈس جو ہیں جس دور میں بنائے گئے اس دور میں معلوم دنیا میں 7 کانٹیننٹس تھے ہی نہیں، اس دنیا میں 2 کانٹیننٹس موجود تھے اور تیسرے کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ ہوگا۔ صحیح، امریکہ ڈسکور نہیں تھا، یورپ ڈسکور نہیں تھا، ٹھیک ہے، یورپ کے کچھ حصے کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ شاید ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ افریقہ ڈسکور تھا، یمن اس طرف، تنزانیہ، سوڈان والی سائڈ کے اوپر، صومالیہ، نجاشی کا ایریا، یہ ایک تھا۔ دوسرا ایشیا تھا، امریکہ نہیں تھا، آسٹریلیا نہیں تھا، آرکیٹیکٹ تو بالکل ہی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن پیرامڈز آپ کو دنیا کے ہر کونے میں مل جاتے ہیں۔ جاپان کے اندر پیرامڈز ہیں اور وہ بھی سمندروں کے نیچے، ہزاروں سال پہلے جب یہ سمندر موجود نہیں تھے، ویری انٹرسٹنگ، تو وہاں پر پیرامڈز کس نے بنائے، وہ آج موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نیپال کے علاقے میں جو ہیں وہ زگریٹس جو ہوتے ہیں وہ جو سیڑھیوں والی پیرامڈ ہی ہوتی ہے لیکن اس میں سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ آلٹرز بنے ہوتے ہیں اس کی جو ہے بالکل بیس کے اوپر۔ بہت ساری پرانی موویز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر سے بندہ مار کے اس کا دل نکالتے ہیں اور نیچے اس کی لاش کو پھینک دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی زگریٹس، ٹھیک ہے، آلٹرز بنے ہوئے تھے، قربان گائیں بنی ہوئی تھی۔ تو یہ صرف مقبرے تو نہیں تھے، یعنی اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ دنیا میں، یعنی ان کانٹیننٹس میں بھی کام کر رہی تھی۔ یعنی برف کے اندر، یہ جو سائبیریا کے اندر پیرامڈز ہیں، وہاں کس نے بنائے، اور وہ ان کی جو جیومیٹری ہے وہ سیم ہے، پوری دنیا میں ایک جیسی ہے۔ تو کون سی ایسی طاقت تھی جو اس وقت کی نامعلوم دنیا میں بھی، یعنی اتنے بڑے ہمارے پاس کروز شپس نہیں تھے، اتنے بڑے بڑے سمندروں کو چیر کے جانے والی کشتیاں نہیں تھیں، ہمارے پاس پلینز نہیں تھے، ہمارے پاس سپر سونک کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ یعنی اب بھی معلوم دنیا میں کچھ ڈیسٹینیشنز ایسی ہیں جس کے اوپر 1 گو میں نان سٹاپ فلائٹ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں جہاز کو اتر کے ریفیولنگ کرنی پڑتی ہے اور پھر آگے جانا پڑتا ہے۔ تو اس وقت کی دنیا جو آج سے ہزاروں سال پہلے تھی، کون تھا جو وہاں تک پہنچا تھا؟ اور یہ بھی تو سوال آتا ہے نا کہ اس ٹائم جدید ٹیکنالوجی تب تھی نہیں، تو اتنے پریسائسلی مین پاور سے کیسے بنے گی؟ بیٹا اسی کے اوپر آ رہا ہوں، یہ اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں۔
میں نے بک آف اینوک کے اوپر جب بات کی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا سمیرین ٹیبلٹس جو تھیں حضرت یس ادریس علیہ السلام نے ایسی جگہوں پہ رکھی تھی جہاں سے وہ محفوظ رہیں طوفان نوح میں بھی. اچھا ہزاروں سال میں دنیا میں ارتھ کویکس نہیں آئے, ضرور کئی ایسے ارتھ کویکس آئے ہیں جس میں شہروں کے شہر غرق ہو گئے. ٹھیک ہے, ایران میں بم شہر جو تھا, یہ جو آج کھجوریں آتی ہیں رتب بم, ٹھیک ہے, بم شہر تو پورے کا پورا زمین کے اندر دھس گیا تھا. آج تو وہ نیا دوبارہ آباد ہوا ہے. وہ جو پرانا بم شہر تھا تو وہ تو صحرا کے اندر ارتھ کویک ایسا آیا تھا کہ وہ پورا شہر اپنے کھجور کے باغوں سمیت زمین کے اندر چلا گیا تھا, کوئی نہیں بچا تھا وہاں سے. ایسے کئی جو ہے ارتھ کویکس آئے ہوں گے, ان عمارتوں کو نقصان کیوں نہیں ہوا؟ کون تھا جس نے اس کو اتنی پرسیجن سے بنایا؟ اب اگر اس کو دیکھیں تو یہ پھر آ جاتے ہیں واپس گیزا میں. یہ باقی پیرامڈس جو ہیں یہ دنیا میں موجود ہیں, فیمس یہ 3 ہے موسٹ, مطلب ہمیں نظر یہ 3 آتی ہیں نا, ہم نے دیکھا ہی نہیں, ہم نے مطلب اصل میں ہمارا پڑھنے سوچنے سمجھنے کا رجحان ہی, ہمیں یہ چونکہ فلموں میں یہ 3 نظر آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس یہی 3 نے. یہ بھی ہے 118 پیرامڈس تو صرف ایجپٹ کی اس وقت کی معلوم سرزمین کے اندر ہیں, یعنی ایجپٹ کی اس وقت جو باؤنڈریز ہیں اس کے اندر 118 پیرامڈس جو ہیں وہ, جس میں مختلف مقبرے ہیں, جس میں سے یہ بہت سارے جو ہے وہ چیزیں نکلی ہیں. اس میں جو ہے انہی پیرامڈ سے ہٹ کے آگے ایک اور جگہ ہے جیسے ویلی آف دا ڈیڈ کے آگے, کہ جہاں پہ باقاعدہ مقبرے ہیں. وہ ایک آپ کو میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا, ایک کتاب ہے انبلیویبل ٹروتھس یس کیرو کی, ذکر کیا ٹھیک ہے. تھا آپ نے. انبلیویبل ٹروتھس جو ہے اس میں ایک سٹوری ہے کہ ایک تابوت ملا تھا جو کہ اس وقت کی کوئی جو ہے وہ میجیشین تھی یا وزرڈ تھی یا کوئی عورت تھی جو فرعون کے دربار میں جادوگروں کی ہیڈ تھی. اچھا, جب اس کا تابوت نکالا گیا ہے نا تو پھر وہ ایک سٹوری جو انبلیویبل ٹروتھ میں کیرو نے لکھی ہوئی ہے کہ وہ تابوت جس کے قریب سے بھی گزرتا تھا وہ مر جاتا تھا. ایسی انرجیز تھی اس ٹھیک ہے, میں خطرناک. اور اس کا جب یہ انہوں نے جو ہے وہ پورا ٹام کھولا ہے تو جتنے مزدور تھے, جتنے اس کے ٹھیکیدار تھے, وہ سارے کے سارے, یہ انبلیویبل ٹروتھ میں کیرو نے لکھا ہوا یہ پورا, کہ وہ وہاں پہ لوگ کام نہیں کرتے تھے کہ یہاں پہ تو اس پیرامڈ کے پاس گئے تو یہ تو مار دے گی, وہاں کی کوئی ایسی نیگیٹو انرجی تھی. پھر اس کے کافن کے اوپر ایک جو ہے نا وہ ایک بیٹ کا, ایک چمگادڑ کا ایک بت رکھا ہوا تھا جو بلیک سٹون میں, بلیک گرینائٹ میں بنا ہوا تھا. وہ جیسے ہی اس کو ہلایا گیا تو اس وقت جتنے لوگ اس کے اندر تھے وہ فوراً وہ جو ہے ان کی طبیعت خراب ہو گئی, اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ باہر ہسپتالوں تک بھی نہیں پہنچ سکے. پھر وہ کسی نے اٹھایا, پھر وہ وہاں کے کوئی ساؤتھ افریقہ سے کوئی میڈیمز بلائے گئے, انہوں نے وہ لیا. جس جہاز میں وہ بیٹ کا بت جو ہے وہ شفٹ کیا جا رہا تھا یورپ والی سائڈ کے اوپر, وہ جہاز سمندر میں ڈوب گیا تھا, وہ کافن سمیت ڈوب گیا تھا. اور اس کا راز بھی وہیں پہ ڈوب گیا. کیا تھا کیا نہیں ہے ہمارے پاس تو کہانیاں ہیں نا. ٹھیک ہے, اب واپس آتے ہیں کہ یہ جو پیرامڈز ہیں یہ کوئی ایسے ہی بنائے گئے ہیں کہ بلا وجہ ہی, یعنی